ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ سکندر احمان ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ آج کچھ جو میرے دوست ہیں، ذوالفقار علی اسد صاحب یہ آج کے میرے مہمان ہیں۔ یہ یہاں کی صدر علمی تنظیم جو ہے، ادبی تنظیم، اس کے صدر ہیں سہر قدا۔ ماشاءاللہ ایک کاروباری شخصیت ہونے کے علاوہ میرپور کے اندر اگر کسی نے ادب کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو تو ان کی کہنا بجا ہوگا کہ ذوالفقار اسد صاحب ایک باکمال شاعر بھی ہیں اور ادبی لحاظ سے ایک اچھے نفیس انسان ہیں۔ میں جناب آپ کو ذوالفقار صاحب ادراک نیوز کے اس پلیٹ فارم پر آنے کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ میرے پاس آئے اور میرے اس ٹی وی میں چند اپنی گزارشات جو ہے نا وہ آپ نے دینی ہے۔ سب سے پہلے بات یہ مجھے یہ بتائیں کہ میرپور کے اندر میں نے جو فقدان دیکھا ہے اس چیز کے اندر لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی وقت تھا یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنی زبان میں بٹا پرت ہوتا ہے، ایک شاعر نکلا ہونا سی۔ آج کچھ اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ پروگرام حقیقت ہے کیا میں یہی تو میں پتہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بات یہ ہے جی کہ علمی و ادبی کام جو ہے وہ میرپور میں پہلے بھی ہو رہا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو رہا تھا یا زیادہ ہو رہا تھا، ابھی یہ کم ہو رہا ہے۔ اس حد تک آپ کی بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ شاید مقدار کے حوالے سے کچھ کم ہو، مگر کام ہو رہا ہے۔ فی زمانہ ادبی تقریب کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں رہا۔ وسائل کے نہ ہونا اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ادبی تقریب کے لیے وسائل چاہیے۔ اچھا، سرکاری سطح پہ تو ادبی تنظیموں کی کوئی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، کوئی سرپرستی نہیں ہو رہی، سرکار جو ہے کوئی فنڈز نہیں دے رہی، کوئی اس حوالے سے ایون تعاون بھی نہیں کر رہی۔ ادبی تنظیمیں جتنا یہ کام کر رہی ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہی ہیں۔ ہماری جو تنظیم ہے سخن قدا پچھلے 20 سال سے میرپور شہر کے اندر میرا خیال ہے جتنی تقریبات ہم نے کرائی ہیں باقی ساری تنظیموں نے مل کے بھی اتنی تقریبات نہیں کرائی ہیں۔ نئے لوگ اس میں بہت سارے سامنے آئے ہیں، نئے لکھنے والے شاعر، بہت سارے نئے شاعر سامنے آئے ہیں۔ کالج سے، یونیورسٹی سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو بچے ہم نے کالج اور یونیورسٹی سے نکالے تھے وہ اب ہائر ایجوکیشن کے لیے بڑے شہروں کی طرف چلے گئے ہیں، لاہور چلے گئے ہیں، اسلام آباد چلے گئے ہیں، تو ایک گیپ ضرور آیا ہے۔ مگر انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو نئے نوجوان جو ابھی اسکول کالج سے نکل کے یونیورسٹی میں آئے ہیں یا کالج میں آئے ہیں تو ہم ان کو اس طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے تھوڑے عرصے میں ہم دوبارہ جو ہے وہ اس کو آباد کریں۔ چند ایسے نامور شخصیات تھی جو ادب کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے ان کا بڑا نام تھا، جو اس دنیا سے چلے گئے۔ ان دو بندوں میں سے کون سے لوگ، آپ میں نام نہیں بتانا چاہتا، آپ مجھے بتا دیں اور اپنے ناظرین کے لیے ان کے علم میں اضافہ کریں۔ بات یہ ہے جی کہ اس خطے نے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں اور ادب کے حوالے سے بڑے بڑے نام یہاں پہ ہوئے ہیں۔ پروفیسر نذیر انجم مرحوم ایک بڑا نام تھا شاعری کے حوالے سے، پروفیسر اکرم طاہر صاحب ایک بڑا نام تھے، پروفیسر رفیق بھٹی صاحب ہیں، تو جناب مرزا زید اللہ فہیم مرحوم وہ ایک بڑا نام تھے۔ تو یہ نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں یہاں ادب کے حوالے سے لوگوں نے کام نہ کیا ہو۔ ہر دور میں ادب کے حوالے سے بڑی شخصیات یہاں پہ موجود رہی ہیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بڑا شاعر اور ادیب ہونا، اور ایک چیز یہ ہے کہ ادب کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔
تو الحمدللہ میں جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ادب کو فروغ کے لیے کام کر رہا ہوں. کوئی شک نہیں. پچھلے 20 سالوں میں جو کام کر رہا ہوں وہ ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہوں. تو یہ جو ہمارے اساتذہ اب ان میں سے کئی جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، باقی کچھ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں کی طرف چلے گئے ہیں، تو ایک فقدان نظر آ رہا ہے، مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کام رکے گا نہیں انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی بھی ہوا کہ حکومت کی سرپرستی میں کوئی ایک ایونٹ ہوا ہو، اور ادب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ان کے کرینے میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کی جو ہے نا بیکنگ کرنی چاہیے، جو لوگوں کو اس معاشرے کے اندر اپنی شاعری کے ذریعے اور ادب کے ذریعے جو لوگوں کو سبق دیتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی سوچ ہے؟ دیکھیں نا جی، ہماری حکومتوں کی تو یہ پالیسی نہیں ہے نا. اب جیسے دیکھیں پیچھے یہ پروگرام شروع ہوا تھا سوشل ایکشن پروگرام، ابھی پھر حکومت دوبارہ اس پہ جا رہی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پہلی شک یہی ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر ادب کو فروغ دیا جائے. جب آپ ادب کو فروغ دیں گے تو جو نوجوان ہیں وہ ادب کی طرف آئیں گے، تو یہ جو منفی سرگرمیاں یہ آہستہ آہستہ خود ہی دم توڑ دیں گی. حکومتی طور پہ ادبی تنظیموں کی بالکل کسی قسم کی سرپرستی نہیں ہے، بلکہ ایون میں اس سے ایک قدم آگے جا کے یہ کہوں گا کہ ہمارے کالج اور ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ ادب ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کالج یونیورسٹیوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی اس پہ بھی توجہ دیں. اور ہمارے یہاں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کالج اور یونیورسٹی نے وہ اس طرف بالکل توجہ نہیں دے رہی. پاکستان پورے میں، آزاد کشمیر پورے میں جتنا ادب کا کام ہو رہا ہے وہ ادبی تنظیمیں اپنے زور بازو پہ کر رہی ہیں. اچھا جی، ایک ہمارے عزیز بھی ہیں، دوست ہیں، فیصل شیخ صاحب علامہ اقبال یونیورسٹی میں. جی جی، ان کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اکثر میں دیکھتا ہوں وہاں پہ پروگرام آپ کے ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کا کوئی شعر ہے جو ادب کو فروغ دینے میں اپنی جگہ آپ کو استعمال کیا؟ یہ بڑا اچھا آپ نے یاد کرا دیا فیصل صاحب کا. تو فیصل جب سے اوپن یونیورسٹی کے ڈائریکٹر بن کے آئے ہیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ادب کے فروغ کے لیے ادب سے محبت جس کے دل میں ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اپنا وہ جو ہے نا وہ کام کرتا ہے. تو فیصل شہزاد نے جو ہے وہ ادبی تنظیموں کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے. اپنی یونیورسٹی، اپنا ہال جو ہے وہ ان تقریبات کے لیے بالکل مختص کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ ہم نے، آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ بہت سارے پروگرام ہم نے بڑے اچھے اچھے پروگرام کیے. اور یہ جو ہمیں سہولت مل جاتی ہے نا، ہال کی سہولت مل جاتی ہے، ساؤنڈ سسٹم کی سہولت مل گئی ہے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں. اچھا صاحب، میں پروگرام کو کلوز کروں گا، وقت کی بھی قلت ہے اور لوگ ذرا شاعری سننا بھی چاہیں گے. کچھ چند اچھے اشعار اپنی ایک نظم سے نکال کے 4-6 اپنے ناظرین کے لیے گفٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ جو میں نے کہا اس میں کیا حقیقت ہے. ایسے اشعار جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں، یاد رکھیں کہ آپ پروگرام حقیقت ہے کیا. میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. وہ کہا کہ کم نہیں کچھ بھی ضرورت سے یہی کافی ہے، کم نہیں کچھ بھی ضرورت سے یہی کافی ہے، سانس لیتا ہوں سہولت سے یہی کافی ہے، سانس لیتا ہوں سہولت سے یہی کافی ہے، جان لٹانے کا اسے شوق نہ دعویٰ مجھ کو، جان لٹانے کا اسے شوق نہ دعویٰ مجھ کو، مل جو لیتے ہیں محبت سے یہی کافی ہے، اور لب نہیں کھلتے ستائش کو بھلے لوگوں کے، لب نہیں کھلتے ستائش کو بھلے لوگوں کے، دیکھتے رہتے ہیں حیرت سے یہی کافی ہے. معاشرے کی کبھی عکاسی کی ہے آپ نے؟ اس کے بارے میں اگر کوئی ایک شرط لوگوں کی نظر کر دیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ شاعر جو کچھ بھی لکھتا ہے وہ اس معاشرے کے لیے لکھتا ہے اور اس معاشرے کو دیکھ کے ہی لکھتا ہے. تو جو بھی ہمارا کلام ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ معاشرے کے اصلاح کا بھی پہلو ہوتا ہے اور معاشرے کی کسی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کمیوں کا بھی جو ہے وہ اظہار لازمی طور پہ ہوتا ہے. ناظرین، یہ تھے ذوالفقار علی اسد صاحب، صدر علمی و ادبی تنظیم
سخن قضا کے صدر، جنہوں نے ہمیں اب وقت دیا، آپ ان کی زرعی خیالات اور شاعری سے بھی مستفید ہوئے۔ آئندہ کسی پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ سکندر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔